بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 دن بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہذا آپ سب کو حاضر کیجئے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ سے کھول ڈالا اور کہا، یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 سال میرے پاس رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کے لے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 سال کے بعد ان کے شوہر کی وفات ہوئی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن سے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، شب کو 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی صاحب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے 12 بھائی اور 1 باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرح محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈالے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور حضرت یعقوب کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صریحاً غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی بالغی میں کہی گئی تھیں، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر معمول تھی، لہذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا، حالانکہ حضرت یوسف کے سب بھائی بنے ہوئے ہیں، اور ایک نے اللہ کی طرف بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ
جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا ہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھائے جائے اس کو کوئی مسافر۔ اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے جا کر تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے، تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا، اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھاویں گے، اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں؟ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو البتہ وہ تم کو حکم دے دیں گے۔ پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لی اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان جانا چاہتا ہوں، تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر کے آؤں۔ حضرت یعقوب نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نام یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی۔ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نام کہا اور اذن دے دیا۔ نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا،
اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کوئی گزند نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ بولے اے باپ کے اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیے ان کو ہمارے ساتھ کل، کیونکہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اور اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا، سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ سب لوگ کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا اور ہم سب صاحب قوت ہیں۔ اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گنہگار ہوں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان باتوں کا فریب کھا کر یوسف کو 1 روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میری جان، میری دید سے اپنا دید ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتا پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے آپ نے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ، پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس، یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جب لے کر چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، پس جاتے جاتے کنعان سے 6 میل کے فاصلہ پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے، بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تمانچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فریاد وزاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسے کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا؟ یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے مادری اور پسری پر رحم کرو۔ ہر چند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے، تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ آفتاب اور چاند اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے، شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں کہ تیری پشت پناہی کر سکے۔
اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے تب۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا، تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بڑے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضاء الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اختلاف کیا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کر لیں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے اور اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی خوشی رہیں۔ اور ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈال ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے وحی کی اس کو جتا دے گا ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے۔ فائدہ، پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا، اس واسطے کہ لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پر رحم کھایا نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا، کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی باندھ کر اس کو کنویں میں لٹکا دیا۔ اور جب آدھی دور پہنچے تو رسی کو کاٹ دیا اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ اے یوسف علیہ السلام، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عن قریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے، اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔
آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا، بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے کپڑے یوسف کے جو انہوں نے بر وقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیے تھے آلودہ کر لیے، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا، تاکہ ایک حد تک ان کو یقین اور اطمینان ہو جائے، اور سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب، اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے